یہ کہانی ایک چلاک گدھے کی ہے۔ ویسے تو لوگ گدھے کو ایک بیوقوف جانور مانتے ہیں، لیکن یہ گدھا بیوقوف نہیں تھا، بلکہ دوسروں کو بیوقوف بنانے میں ماہر تھا۔ وہ اپنے علاقے میں کسی دوسرے جانور کو رہنے نہیں دیتا تھا، ہمیشہ بڑے آرام سے گھاس اور چھوٹے موٹے پھل کھاتا رہتا تھا۔ اس نے اپنا نام ہوشیار چندو رکھ دیا تھا۔ چھوٹے موٹے جانور اسے ہوشیار کے نام سے ہی جانتے تھے۔ ایک دن ہوشیار کے پاس ایک ہرن کا جوڑا آ گیا۔ ہرن اور ہرنی نے جب آس پاس کی گھاس کی ہریالی دیکھی تو دونوں کے منہ میں پانی آ گیا۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہی رہیں گے، ہری ہری گھاس کھائیں گے اور زندگی مزے سے کٹ جائے گی۔ ہوشیار گدھے کی نظر جب ہرن اور ہرنی پر پڑی تو وہ انہیں وہاں سے ہٹانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ جھٹ سے ان کے پاس پہنچ گیا۔ ارے تم لوگ یہاں بھٹک کر کیسے آ گئے؟ بھیا، یہاں کی ہریالی ہمیں کھینچ لائی ہے، یہ تو ہمارے دل کو بہت اچھی لگی ہے۔ ارے رے رے رے، تم بھی اس ہریالی کے دھوکے میں آ گئے۔ یہ تو شیر سنگھ کا علاقہ ہے۔ ہری گھاس کے لالچ میں جانور یہاں آتے ہیں اور شیر سنگھ کا شکار بن جاتے ہیں۔ تم دونوں کو دیکھ کر مجھے بڑا ہی ترس آ رہا ہے۔ یہاں دھوکے میں آ کر جان دینے کا آخر مطلب ہی کیا ہے؟ ارے ابھی تو تم دونوں کی عمر بھی کیا ہے؟ ہائے اللہ، یہاں تو جان کا خطرہ ہے۔ اب ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ جان ہے تو جہان ہے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہوشیار سمجھ گیا کہ اب اس کی چالاکی کام کر گئی ہے۔ اتنے میں سچ مچ کسی شیر کی دھاڑنے کی آواز سنائی پڑی۔ ہرن ہرنی کے ساتھ ہوشیار بھی ڈر گیا۔ ہرن اور ہرنی جھاڑی میں جا کر چھپ گئے۔ شیر کی آہٹ پاتے ہی ہوشیار سمجھ گیا کہ وہ تو بھاگ ہی نہیں پائے گا، اور اگر کوئی چالاکی نہیں دکھائی تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ وہ آس پاس چھپنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا، لیکن صحیح جگہ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی اتنا سوچتے ہی شیر اس کے قریب آ گیا۔ تم کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ ہرن کہاں ہے؟ مجھے ابھی ابھی ہرن کی خوشبو آئی ہے۔ جلدی جلدی بتاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ شیر کی بات سن کر پہلے ہوشیار نے سوچا کہ ہرن ہرنی کے بارے میں بتا دیا جائے، لیکن اسی پل اسے ان پر ترس آ گیا اور اس نے اپنے دماغ کی بتی جلائی۔ ارے بادشاہ سلامت، ہرن اور ہرنی یہاں آئے تو تھے، لیکن میں نے ہی انہیں بھگا دیا۔ وہ مان نہیں رہے تھے۔ میرا ان سے جھگڑا بھی ہوا تھا، ہاتھاپائی بھی ہوئی تھی۔ وہ یہاں کافی دیر تک رہے ہیں، اس لیے آپ کو ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا، اب جلدی بتاؤ وہ دونوں کس طرف گئے ہیں؟ ہوشیار نے فوراً شیر کو الٹی جانب اشارہ کر دیا۔ شیر بھاگتے ہوئے نکل گیا۔ ہرن اور ہرنی جھاڑی سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے ہوشیار کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری جان بچا لی۔ ہم تو بہت ڈر گئے تھے کہ آپ کی چالاکی سے شیر نام کی بلا ٹل گئی۔ اچھا، تو اب ہم چلتے ہیں۔ ہرن اور ہرنی چلے گئے۔ ہوشیار بھی بڑے مزے سے گھاس چرنے لگا، لیکن کچھ دیر کے بعد وہی شیر واپس آ گیا۔ وہ برے غصے میں دکھائی پڑ رہا تھا، کیونکہ اسے کوئی شکار نہیں ملا تھا۔ کیوں بے گدھے، مجھے تو نے ہرن ہرنی کا پتہ بتایا، لیکن وہاں تو کوئی بھی ہرن نظر نہیں آیا۔ میں بھوکا پیاسا پریشان ہو کر لوٹ آیا۔ ارے حضور، یہ ہرن ہے، ایک جگہ کہاں رکتے ہیں؟ بھاگ گئے ہوں گے۔ آپ مجھے سوچنے دیں، میں آپ کو دوسرے ہرن کا پتہ بتاؤں گا۔ اب تو میں کہیں نہیں جاؤں گا، تمہیں ہی کھاؤں گا۔ شیر کی بات سن کر گدھے کے ہوش اڑ گئے اور وہ من ہی من سوچنے لگا کہ اب جان کیسے بچائی جائے۔ اس نے فوراً چالاکی سے کام لیا اور ایک پیر کا لنگڑا بن گیا۔ ابے اس طرح لنگڑا کر کیوں چل رہا ہے؟ مہاراج، میرے پیر میں کانٹا لگ گیا ہے، پیر کو درد نے جکڑ لیا ہے۔ ہائے، لگتا ہے کہ بڑا زہریلا کانٹا ہے۔ درد بھی ایسے ہو رہا ہے جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ تو باتیں بنا رہا ہے، شکار لنگڑا ہی صحیح، اب تو میں تجھے کھاؤں گا۔ ہائے حضور، میرے پیر میں جو کانٹا لگا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اگر آپ یا آپ کا خاندان مجھے کھائے گا تو وہ کانٹا کسی کے بھی منہ میں چلا جائے گا۔ میں آپ کا شکار بننے کے لیے تیار ہوں۔
लेकिन पहले मेरे इस कांटे को निकाल दीजिए, उसके बाद मुझे खाने का मजा लीजिएगा। मैं तो आपके सामने हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, जाना चाह कर भी नहीं जा पाऊंगा। कांटा निकाल दीजिए ना हुजूर। शेर ने सोचा कि ये तो गधा है, लेकिन बात सही कह रहा है। उसका कांटा निकालने में आखिर कितना वक्त लगेगा? पहले कांटा निकालता हूँ, फिर इसे मारता हूँ। ऐसा तंदुरुस्त गधा फिर कहाँ मेरे हाथ लगेगा? आज मेरे पूरे खानदान का पेट भर जाएगा। अच्छी बात है, सबसे पहले तेरा कांटा निकाल देता हूँ, उसके बाद तुझे अपना खाना बना लेता हूँ। मेरे पीछे आइए, ध्यान से कांटा निकालिए। आपकी तकदीर का दरवाजा खुल गया है। कितना अच्छा मौका मिल गया है हुजूर। क्या मतलब? मेरा मतलब अब आपका दिन शानदार होने जा रहा है। शेर होशियार के पीछे चला गया और जैसे ही पैर की तरफ देखने लगा तो होशियार ने बड़ी होशियारी से उसके मुंह पर ऐसी दुलत्ती मारी कि शेर को दिन में ही पूरे आसमान के तारे एक साथ नजर आने लगे। वो गिरा, उठा, फिर उठा और बेहोश हो गया। कहते हैं कि गधे की दुलत्ती गधा ही सह सकता है, शेर या दूसरे जानवर की बस की बात नहीं है। शेर का जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका था, जिस्म जगह जगह से फूट चुका था। इस तरह से होशियार गधे ने बड़ी चालाकी से शेर को मारकर अपनी जान बचा ली। शेर और खरगोश। एक घने जंगल में एक शेर रहा करता था। वो तमाम जंगल का बादशाह था, लेकिन वो बादशाह जैसे पेश नहीं आता था। वो हर दिन बेरहमी से जंगल के जानवरों को खा जाया करता था। शेर के खौफ से जंगल के जानवर छुप जाया करते थे और खुद अपनी भूख प्यास को मारकर सख्त मुश्किलात से दो-चार होने लगे थे। इस तरह कुछ दिन बाद जंगल के सारे जानवर एक मुकाम पर जमा हुए। शेर की शर से महफूज रहने के लिए सब राय मशवरा करने लगे। सब ने अपनी अपनी बात रखी और आखिर में एक लोमड़ी ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम रोज़ शेर के हाथों मरने की बजाय हम खुद एक एक करके उसके पास चले जाएं। इस तरह रोज़ाना शेर किसी एक को खा लेगा और हम सब अपनी अपनी बारी से चले जाएंगे और बिला खौफ और डर सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। लोमड़ी के मशवरे से सारे जानवर रजामंद हो गए। एक बंदर ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मौत का खौफ करने की बजाय अपनी बारी आने पर इत्मीनान से रह सकते हैं। जानवरों की बात मुकम्मल होने के बाद खुद लोमड़ी ने शेर के पास जाकर ये सारी बात बता दी। लोमड़ी की बातें सुनने के बाद शेर ने कहा, मैं बादशाह हूँ, मैं तुम सब की बात मान रहा हूँ, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। अगर किसी दिन मुझे जानवर मिलने में देर हो जाए तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा, मैं तुम सब पर हमला करना शुरू करूंगा। शेर ने बड़े गुस्से से ये सब कहा। शेर की बातें सुनकर लोमड़ी ने सर हिलाते हुए हामी भर दी और वहाँ से चली गई। इस दिन के बाद एक एक जानवर बिला नागा अपनी बारी के मुताबिक शेर के पास जाने लगे और शेर सुकून से अपने पास आने वाले जानवरों को मारकर अपनी भूख मिटाने लगा। ये मामला ऐसे ही चल रहा था। एक दिन शेर के पास जाने की बारी एक खरगोश की आई। वो खरगोश बहुत ही होशियार था। इसे शेर के पास जाना मंजूर नहीं था और उसने अपनी साथी जानवरों को बेरहमी से मारने वाले शेर को सबक सिखाने की ठान ली और एक अच्छी तदबीर निकालकर आहिस्ता आहिस्ता शेर की गुफा के पास पहुंच गया। तख़ीर होने की वजह से शेर बहुत गुस्से में था और वो खरगोश को देखकर गुस्से से कहने लगा, मैंने तुम सबको पहले ही कह दिया था, अगर देर हो जाए तो मैं चुप नहीं रहूँगा। तुमने वादा खिलाफी की है, इसलिए मैं जंगल जाकर मन चाहे जानवर का शिकार करके खा जाऊँगा। खरगोश ने शेर से कहा, माफ़ कर दीजिए बादशाह सलामत, गलती हो गई। इस तख़ीर का एक वाजिब सबब है, इत्मीनान रखिए, मैं बयान करता हूँ, आप सुनिए और इसके बाद आराम से मुझे मारकर खा लें। शेर ने फिर गुस्से से कहा, वो क्या बात है, जल्दी बताओ। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके पास आ रहा था और रास्ते में मुझे एक शेर मिल गया और मुझे मारने के लिए आगे बढ़ने लगा।
میں نے آپ کی بہادری کی بات شیر کے سامنے رکھی، لیکن مجھے آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کہا، تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو، ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو۔ یہ سن کر وہ شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا، تم مجھے مارو گے تو ہمارے بادشاہ تمہیں ہرگز نہیں بخشیں گے۔ تب اس شیر نے کہا، تمہارا بادشاہ ہمارا کیا کر لے گا؟ میں نے کئی ہاتھیوں کو اپنے پنجے سے مار گرایا ہے، تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور، میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتا اور میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، میں اسے ختم کروں گا۔ میں نے اس شیر سے کہا کہ تم ہمارے بادشاہ سے آ کر مل لو، ان سے بات کرو۔ اس نے فخر سے کہا، میں کیوں آؤں؟ تمہارے بادشاہ میں دم ہے تو اسے ہی یہاں لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر مجھے وہ شیر دبانے لگا۔ بادشاہ سلامت، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ یہ سنتے ہی شیر غصے سے کہنے لگا، چلو ابھی چلتے ہیں، میں اسے ابھی ختم کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد خرگوش نے شیر کو جنگل کے درمیان موجود نہر کے پاس لے گیا۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ، اس کے اندر دیکھیے، وہ وہاں آپ کا اس میں بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، آپ اسے اچھا سبق سکھائیں۔ شیر غصے میں فوراً نہر میں جھانکنے لگا اور زور سے دھاڑنے لگا۔ تب دوسری جانب سے دوسرا شیر دھاڑتا ہوا دکھائی دیا۔ تب خرگوش نے کہا، دیکھیے اسے کتنا فخر ہے، آپ کو کیسے پنجہ دکھا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیر کو جوش دلانے لگ گیا۔ شیر نے بنا کچھ سوچے سمجھے غصے میں فوراً نہر میں چھلانگ لگا دی۔ نہر میں کوئی نہیں تھا۔ شیر پانی میں ہاتھ پیر مارتا نہر سے نکل نہیں پایا اور نہر میں ہی اس نے دم توڑ دیا۔ خرگوش نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی حفاظت کر لی بلکہ تمام جانوروں کو شیر کے خوف سے نجات دلائی۔ سبق: عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بازوؤں کے زور سے دماغ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ Thanks for watching. Please subscribe to our channel.